السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے ادھورا عکس اور مکمل خواب۔ قدیم زمانے کی بات ہے، کوہ ہمالیہ کے دامن میں بسا ہوا ایک خوشحال شہر گلستان اپنی رعنائیوں کے لیے مشہور تھا۔ وہاں کی شہزادی زوبیہ اپنی ذہانت، سخاوت اور بلند ہمتی کے لیے جانی جاتی تھی۔ لیکن قدرت کا ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے زوبیہ کے دل میں ایک کسک پیدا کر دی تھی۔ بچپن کے ایک حادثے میں شہزادی اپنی ایک ٹانگ سے محروم ہو گئی تھی اور ان کی ایک آنکھ بھی مکمل طور پر نہیں کھل پاتی تھی۔ محل کی دیواروں پر پچھلے کئی بادشاہوں اور ملکاؤں کی قد آور تصویریں لٹکی تھیں جو ان کے حسن اور رعب و دبدبے کی گواہی دیتی تھیں۔ زوبیہ کو بھی بچپن سے شوق تھا کہ اس کی ایک ایسی تصویر بنائی جائے جو محل کے مرکزی ہال میں لگے، لیکن وہ ہمیشہ اس خیال سے ڈر جاتی تھی، کیا لوگ میرا وہ روپ دیکھ کر افسردہ ہوں گے جو دنیا کی نظر میں ناقص ہے؟ کیا میری تصویر آنے والی نسلوں کو میری ہمت کے بجائے میری معذوری کی یاد دلائے گی؟ بالآخر بادشاہ سلامت نے اعلان کروایا کہ جو فنکار شہزادی کی ایسی تصویر بنائے گا جو ان کی شخصیت کا حق ادا کر سکے، اسے سونے میں تول دیا جائے گا۔ دور دراز سے بڑے بڑے مصور آئے۔ پہلے مصور نے تصویر بنائی تو اس نے شہزادی کی خامیوں کو ویسا ہی دکھایا جیسی وہ تھی۔ تصویر دیکھ کر شہزادی اداس ہو گئی، کیونکہ اسے لگا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ہمدردی کی طلبگار ایک لاچار ہستی ہے۔ دوسرے مصور نے کمال ہوشیاری سے شہزادی کو بالکل مکمل اور تندرست دکھایا، لیکن زوبیہ نے اسے مسترد کر دیا۔ یہ میرا عکس نہیں، یہ ایک جھوٹ ہے۔ میں اپنی حقیقت سے شرمندہ نہیں، بس اسے وقار کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ محل میں مایوسی پھیل گئی، یہاں تک کہ ایک نوجوان مصور فرحان دربار میں حاضر ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ اس نے شہزادی سے مہلت مانگی اور تصویر بنانے کا کام شروع کیا۔ کئی ہفتوں کی محنت کے بعد وہ دن آ پہنچا جب تصویر کی نقاب کشائی ہونی تھی۔ پورا دربار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ شہزادی زوبیہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب فرحان نے پردہ ہٹایا تو پورے دربار میں خاموشی چھا گئی، اور پھر تالیوں کی گونج نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ فرحان نے شہزادی کو ایک جنگجو کے روپ میں دکھایا تھا۔ تصویر میں شہزادی ایک خوبصورت سفید گھوڑے پر سوار تھی، جس کی وجہ سے ان کی معذوری والا حصہ چھپ گیا تھا، اور وہ ایک تیر کمان تھامے ہوئے تھیں اور ایک آنکھ بند کر کے اپنے شکار کا نشانہ لے رہی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی متاثرہ آنکھ کا پہلو ایک ماہر شکاری کے انداز میں بدل گیا تھا۔ اس تصویر میں وہ ایک لاچار شہزادی نہیں بلکہ ایک بہادر جنگجو اور فتح مند حکمران نظر آ رہی تھی۔ فرحان نے ان کی خامیوں کو چھپایا نہیں تھا بلکہ انہیں ان کی طاقت میں بدل دیا تھا۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فرحان سے پوچھا، تم نے یہ کیسے سوچا؟ تم نے مجھے وہ کچھ دے دیا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ فرحان نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، شہزادی صاحبہ، دنیا صرف وہی دیکھتی ہے جو آپ دکھاتے ہیں۔ اگر ہم صرف اندھیرے پر نظر رکھیں گے تو روشنی کبھی نظر نہیں آئے گی۔ آپ کی ہمت آپ کا اصل حسن ہے، اور ایک فنکار کا کام یہ نہیں کہ وہ جسم کی پیمائش کرے، بلکہ یہ ہے کہ وہ روح کی بلندی کو کینوس پر اتار دے۔ اس دن محل میں سب نے جان لیا تھا کہ انسان کی اصل قدر اس کی جسمانی ساخت میں نہیں بلکہ اس کی خوبیوں اور اس کے عزم میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر ہم خامیوں کے بجائے صلاحیتوں پر توجہ دیں تو ہم ایک ایسی دنیا تخلیق کر سکتے ہیں جہاں ہر کوئی اپنے آپ میں مکمل اور خوبصورت ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ کمال نقص کے نہ ہونے کا نام نہیں بلکہ نقص کے ساتھ بہترین طریقے سے جینے کا نام ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہر انسان خاص ہوتا ہے، چاہے وہ باہر سے جیسا بھی نظر آئے۔ اصل خوبصورتی ہمارے دل، ہمارے حوصلے اور ہمارے اچھے کاموں میں ہوتی ہے،
نہ کہ صرف چہرے یا جسم میں۔ خامی کمزوری نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم کسی کام میں کمزور ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن شہزادی زوبیا نے ہمیں سکھایا کہ ہماری کمزوریاں بھی ہماری طاقت بن سکتی ہیں اگر ہم ہمت نہ ہاریں۔ اپنے آپ کو قبول کرنا بہت ضروری ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم اکثر خود کا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں خود سے شرمندہ ہونے کے بجائے خود پر فخر کرنا چاہیے۔ دوسروں کو دل سے دیکھنا سیکھیں، جیسے فرحان نے شہزادی کی کمیوں کو نہیں بلکہ اس کے حوصلے کو دیکھا، ویسے ہی ہمیں بھی اپنے دوستوں، بہن بھائیوں اور ساتھیوں کو صرف ظاہری شکل سے نہیں بلکہ ان کے اچھے کاموں اور خوبیوں سے پرکھنا چاہیے۔ حوصلہ انسان کو عظیم بناتا ہے۔ روز کی زندگی میں جب ہمیں مشکل سبق، امتحان یا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہمت اور محنت سے ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ ہر انسان اپنے اندر ایک خوبی رکھتا ہے، شاید ہمیں وہ خوبی فوراً نظر نہ آئے، لیکن اگر ہم کوشش کریں تو ہم خود میں بھی اور دوسروں میں بھی بہت سی اچھی باتیں تلاش کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی خوبی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو مضبوط رکھیں، اچھے کام کریں اور خود پر یقین رکھیں۔ اصل کامیابی خوبصورت نظر آنے میں نہیں بلکہ اچھا انسان بننے میں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔